میں ہوں اویس غوری اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ لاہور آگ میں جل رہا ہے، مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک لبیک کی طرف سے ایک توہین رسالت کے معاملے پر جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کا شد و مد کے ساتھ سلسلہ جاری تھا۔ حکومتی ٹیم جو تھی وہ مذاکرات کے لیے آن پہنچی تھی۔ پہلا دور ہوا، ایک خوشی کی نوید سنائی گئی، پھر دوسرا دور ہوا، ایک اور خوشی کی نوید سنائی گئی، اور خبریں یہ تھیں اور اس کی تصدیق بھی ہو رہی تھی کہ خوشخبری آنے والی ہے اور کوئی نہ کوئی مذاکرات کا حل نکلنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے کرم کیا اور ہمارے وزیر اعظم تقریر کرنے کے لیے آ گئے۔ تقریر کرنے کے لیے کیا ہے، انہوں نے آتے ہی فرما دیا کہ انہوں نے پوری دنیا پھری ہوئی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ مغرب کیا چاہتا ہے۔ لیکن ان کی تقریر کے فوراً بعد جو مذاکرات اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہے تھے وہ دوبارہ لٹک گئے، اور اب اسلام آباد سے جو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ہیں انہیں خاص طور پر اپنی ٹیم کے ساتھ لاہور آنا پڑ گیا ہے۔ اور گزشتہ روز جو عمران خان نے تقریر کی اس سے ایک ایسی فضا نے جنم لیا کہ جو تحریک لبیک والے ہیں وہ الگ ناراض نظر آ رہے ہیں، میڈیا الگ تنقید کر رہا ہے، اور جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ مزید ابتر ہو گئی ہے۔ آخر وزیر اعظم کو وہ تقریر کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس تقریر کے مضمرات کیا تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں وہی انڈا مرغی والی کہانی دوبارہ بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ دنیا پھرے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے مغرب کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے فرانس کا جو سفیر ہے اسے واپس بھجوایا تو اس سے یہ ہوگا کہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم نے بڑی مشکل سے دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی ہمیں فلاں لارج سکیل انڈسٹری میں مل رہی ہے، روپے کی قدر فلاں، مطلب معیشت کے تو اوورآل وہ جھوٹ بولتے ہیں اور پاؤں جوڑ کے بولتے ہیں۔ سراسر معیشت کے حوالے سے جو خان صاحب ہیں اس کے اوپر ایک علیحدہ ہم کسی موقع پر بات کریں گے۔ تو انہوں نے الٹیمیٹلی کنکلیوڈ یہاں پر آ کر کیا کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے تحریک لبیک کی طرف سے یہ بالکل فضول ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم فرانس کے سفیر کو واپس نہیں بھجوا رہے کیونکہ اس کو بھجوانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیا آپ نے یہ اعلان اس وقت ہی کرنا تھا جب آپ ان گنت پولیس والے مروا چکے ہیں اور وہ جو لوگ احتجاج کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کی تعداد کا بھی کوئی علم نہیں ہے، اور آپ کے اپنے الفاظ کے مطابق درجنوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، عوام کی املاک کا نقصان، تو آپ کو اس کے بعد ہی یہ خیال آنا تھا کہ ہم فرانس کا جو سفیر ہے اس کو پاکستان سے واپس نہیں بھجوا سکتے کیونکہ ہمارے اندر اتنی سخت نہیں، ہم ایک کمزور ملک ہیں معاشی طور پہ اور ہم سے فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ یہ بات آپ کو اس وقت کیوں یاد نہیں آئی جب گزشتہ سال نومبر میں آپ کی جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھی اور آپ نے اور ٹی ایل پی نے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا جس کے اندر آپ نے وعدہ کیا کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے فرانسیسی جو سفیر ہے اس کو پاکستان سے واپس بھجوائیں گے؟ اس وقت آپ کو آیا یہ ساری باتیں معلوم نہیں تھی؟ یہ آپ کو ان دنوں میں ساری باتیں پتہ چلی ہیں یورپی یونین کی، اور آپ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ آپ نے مغربی ممالک بہت زیادہ پھرے ہیں، آپ کو ان کا بہت زیادہ پتہ ہے، آپ سے زیادہ کوئی بندہ نہیں جانتا، یعنی کہ آپ واحد انسان ہیں پاکستان میں جو مغربی ممالک کا جن کو ویزا ملتا ہے اور جو وہاں پہ جا کے ان کو آبزرو کرتے ہیں۔ یہ خود پسندی جو ہے خان صاحب، یہ آپ کی خود پسندی کتنی ان گنت جانیں لے چکی ہے۔ تو کیا آپ کو یہ اس وقت بھی معلوم نہیں تھا جب اسی سال فروری میں آپ کی مذاکراتی ٹیم ایک دفعہ پھر ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھی اور انہوں نے دوبارہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو واپس بھجوائیں گے؟ ان دونوں دفعہ جب آپ نے ٹی ایل پی کو یہ یقین دہانی کروائی کہ ہاں ہم فرانس کے سفیر کو بھجوا رہے ہیں، ہاں ہم پارلیمنٹ کے ذریعے ایسا کریں گے، ہاں ہم یہ کرنے پر رضامند ہیں، اس وقت آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ مغربی دنیا جان چکے ہیں، آپ پھر چکے ہیں، آپ کو بڑا نالج ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کاز کو لیڈ کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کو پتہ تھا تو اس وقت یہ آپ کی سمجھدانی کہاں پر گئی ہوئی تھی خان صاحب، جب 2 دفعہ مذاکرات میں آپ وعدے کر رہے تھے، آپ کی ٹیم وعدے کر رہی تھی کہ ہاں ہم فرانس کے سفیر کو بھجوائیں گے؟ کیا آپ صرف لوگوں کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کے بعد آپ کو یاد آنا تھا یہ سب کچھ کہ یہ پاسبل نہیں ہے،
ہماری اتنی معاشی سکت نہیں ہے، اور جب لوگوں نے سڑکوں پر آنا تھا تو آپ کو تقریر یاد آنی تھی، تو پھر آ کے آپ نے انکشاف کرنا۔ دوسرا آپ نے خان صاحب ایک ایگزامپل دی بڑی، آپ ہمیشہ تاریخ کو آپس میں ایک اس کو ڈبے میں بند کر کے اس کو مکس کر دیتے ہیں، ایک چونچوں کا مربع بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ وہ ایک مثال دی جی کہ جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی تو پاکستان میں لوگوں نے احتجاج کیا تو نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فروری 1989 میں جب پاکستان میں شدید قسم کا احتجاج ہوا اور بہت لوگوں کی جانیں بھی گئیں، تب پاکستان میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا، وہ اپوزیشن کے حوالے سے تھا، جو ان کا کھسا پٹا ایک ریل چلتی رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے جو جتنی ناکامیاں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں مورد الزام وہ اپوزیشن کو ضرور ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ضمناً اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، یہ مین ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن ہم ان کو صرف قاضی فائز عیسیٰ کی جو ججمنٹ ہے فیض آباد دھرنے میں وہ یاد کروا دیتے ہیں کہ اس کے اندر شیخ رشید صاحب کا باقاعدہ طور پر نام لیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے میں ٹی ایل پی کی سپورٹ کی تھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے خلاف۔ تو اس وقت آپ کا اپوزیشن کاز اور حکومت کے ساتھ ملنا اور سارا، نون لیگ نے اتنی ڈرٹی گیم پلے نہیں کی جتنی آپ لوگوں نے فیض آباد دھرنے کے موقع پر کی تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے اس موقع پر اپنا وہ ایک روایتی جو ان کا ہے سبز باغ دکھانے والا طریقہ وہ بھی انہوں نے اس موقع پر انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹینشن نہ لیں، گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے، یہ جو ساری تحریک ہے توہین رسالت والی، اس کی میں خود وہ کروں گا سربراہی، مسلم ممالک کو میں ساتھ ملاؤں گا، میں مغرب کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے ان کو کیسے روکنا ہے، میں سب کو ملا کے تو انہیں مجبور کروں گا کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ تو سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب نہ کچھ ایسا کرنے والے ہیں، نہ وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، نہ ہی ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر اس کنڈیشن میں نہیں کہ وہ فرانس اور دوسرے ممالک اور یورپی یونین کے سامنے اپنے وہ جو اس طرح کے مطالبات ہیں وہ رکھے، اور اگر وہ کوئی سٹیپ لیتا ہے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں میں مسلم ممالک کو ساتھ ملا کر ایک تحریک چلاؤں گا۔ تو مسلم ممالک کے کردار کے اوپر تو ابھی ہم بات کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب کی تقریر کا اثر کیا ہوا؟ گزشتہ روز جو انہوں نے ایک تقریر، اپنی تقریر کی عادت سے مجبور ہو کر جو وہ عوام کے ساتھ خطاب کرنے آئے، تو انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے باہر بھجوائیں گے۔ تو جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس تقریر کے بعد جو ٹی ایل پی کے لیڈرشپ ممبران شورا ہیں انہوں نے سختی سے حکومتی ٹیم کے ساتھ ناراضی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے سفیر کو پاکستان سے بھجوانے کا، اور آپ لوگ اس سے پہلے ہم سے وعدے کرتے رہے ہیں، تو پھر ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر کی عادت سے بلکہ علت سے مجبور ہو کر، جو انہیں بڑا شوق ہے کہ وہ تقریر کریں اور پھر ان کے جو ارد گرد ان کے 9 رتن جو ہیں، بلکہ وہ 9 سے بھی بہت زیادہ اب تو ہو چکے ہیں، وہ آئیں اور وہ ان کی تعریفیں کریں اور تعریفوں کے ڈونگرے برسائیں ان کے اوپر۔ تو اس علت کی وجہ سے یہ جو مذاکرات ہیں یہ کھٹائی میں پڑ چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں فیض آباد کے علاقے میں دوبارہ ناکے لگ چکے ہیں اور پولیس نے دوبارہ اسی سرگرمی کے ساتھ جو مظاہرین ہیں ان کو روکنا شروع کر دیا ہے۔ لاہور میں بھی مختلف مقامات پر دوبارہ جو مظاہرین ہیں وہ اسی کنڈیشن میں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو پولیس والے ہیں وہ اب اس طرح تو نہیں ان کے آگے رزسٹ کر رہے، لیکن ایکچولی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں رزسٹ کرنے کی۔ 4 دن لاہور میں موبائل فون جو ہیں ان کی سروس جزوی معطل رہی، کئی جگہ پر مکمل طور پر سروس معطل رہی، کئی جگہ پر صرف انٹرنیٹ نہیں آتا رہا۔ وہ اللہ اللہ کر کے آج دوسرے دور کے بعد وہ اللہ اللہ کر کے گزشتہ روز بحال ہوئی، دوسرا جو دور ہوا اس کی کامیابی کے بعد اب وہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اب شیخ رشید اپنی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ لاہور تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بس پوری قوم مل کر یہ دعا کرے کہ وزیر اعظم صاحب کوئی نئی تقریر کرنے نہ آ جائیں تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔